بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن میلسی میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید شبیر حسین کاظمی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، صدر بار ایسوسی ایشن میلسی۔ آپ کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ 2010 میں پریزیڈنٹ بار رہ چکے ہیں، 2016 میں رہ چکے ہیں آپ، اور 2022 میں بھی آپ پریزیڈنٹ ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ نے اپنے ٹینور میں کیا ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ تشریف لائے۔ سر، تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ الحمدللہ میرا تعلیمی سلسلہ اللہ کے فضل سے بہت اچھا رہا، اور آغاز سے ہی گڑھا موڑ میرا آبائی علاقہ ہے۔ وہاں میں نے 110 WB ایک گاؤں ہے، وہاں آج بھی وہ ہائی اسکول موجود ہے، اس وقت وہ مڈل اسکول ہوا کرتا تھا، تو وہیں سے میں نے آغاز کیا اور وہاں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی 8ویں تک وہاں حاصل کی۔ ٹھیک سر، وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ یہ جب میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا گورنمنٹ اسلامیہ کالج بہاڑی، تو اس وقت داخلہ فارم پہ ایک چیز مینشن ہوتی تھی کہ آپ کیا بننا پسند کریں گے۔ اچھا، تو یہ میری سکس سینسز کہہ لیں یا کوئی اور سینس کے جس میں نے اس میں وکیل کا لفظ لکھا فرسٹ ایئر میں، جی تو بس اسی سلسلے سے آگے چلتے ہوئے میں اللہ کے فضل سے ایڈوکیٹ بن گیا ہوں۔ ٹھیک۔ ایز اے سینئر قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے بڑھ کے تو ایک وکیل کو محنتی ہونا چاہیے، اور بالخصوص جو آج کا نوجوان ہے وہ اس محنت سے دور ہے۔ یہ جو ہمارے لا کالجز بنتے رہے اور دھڑا دھڑ وکلا صاحبان انٹر ہوتے گئے جن کی نہ کوئی بیس تھی نہ کوئی بنیاد تھی، اس کی وجہ سے اس شعبے میں پرابلمز آئے۔ جی، تو جب ایجوکیشن اور پھر اپنے کام کے ساتھ کمٹمنٹ، اپنے بریف کے ساتھ کمٹمنٹ، تو وہ سب سے بہتر ہے ایک وکیل ہونے کے لیے۔ ٹھیک سر، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وکیل جو ہے وہ کریم ہے اس سوسائٹی کی۔ لوگ وکلا کو دیکھ کے اپنا کنڈکٹ اپناتے ہیں، اپنے لباس کو سیٹ کرتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کو سیٹ کرتے ہیں، تو یہی آواز ہے ڈیموکریٹک اداروں کی، جمہوریت کی جو بنیادی آواز ہے وہ وکلا صاحبان ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وکلا میں ہر سال حالات جیسے بھی ہوں، ایون کہ ملک میں مارشل لاء کیوں نہ ہو، اس کے باوجود سالانہ الیکشن ہر صورت ہوتے ہیں اور کبھی اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی، اور پرامن انتقال اقتدار بھی اگر غور کریں گے تو 15 جنوری کا دن ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے پرامن انتقال اقتدار ہو جاتا ہے، کسی بھی جگہ پہ کوئی فساد برپا نہیں ہوتا۔ ٹھیک سر، تو اس سے سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے، سیاستدانوں کو تحمل اور برداشت سے۔ اور ہم وکلا کی ایک اور بات کہ ہم جتنے بھی صدر کوئی بھی بن جائے، سیکرٹری کوئی بھی بن جائے، اس دن تک ہے جس دن الیکشن ہو گیا۔ جب الیکشن ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ گروپ بندی دھڑے بندی ساری ختم ہو گئی، اور پھر وہ بندہ پوری بار کے لیے، بار کے ہر رکن کے لیے کوشش کرے گا اس کے مسائل کے حل کے لیے۔ ٹھیک سر، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رول آف لا کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں ہے، پھر تو جانوروں جیسی زندگی ہوگی، پھر تو جنگل کا قانون ہو گیا۔ اور اگر آپ اسلامی نقطہ نظر کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی سب سے بڑھ کے آپ کا قرآن حکیم جو ہے وہ رول آف لا کا ہی درس دیتا ہے۔ اس میں تمام قسم کے اصول وضع کیے گئے ہیں، جرائم کی اور ان کی سزائیں، سزا کون دے گا، یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور ہمارا دین بنیادی طور پہ رول آف لا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو بڑا سادہ سی بات ہے کہ دوزخ ہے، عمل کریں گے عمل الصالحات تو جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک سر، اپنے ٹینور میں بار اور بینچ کے تعلق کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ میرے دور میں بار اور بینچ کا تعلق ہمیشہ مثالی رہا ہے، اور یہاں تک کہ میرے پہلے دور میں بھی جو میری یوتھ سرمنی ہوئی تھی تو اس میں چیف جسٹس خواجہ شریف صاحب تشریف لائے۔ اب 2022 میں جب میری یوتھ سرمنی ہوئی ہے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب امیر بھٹی صاحب تشریف لائے ہیں، تو ہمیشہ اچھا ہمارا تعلق رہا،
جوڈیشری کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، اور ایون کہ جو جوڈیشری کے ماتحت عملہ ہے اس کے ساتھ بھی ایک اچھا، کیونکہ ان کے بغیر بھی یہ سسٹم نہیں چلتا، ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ یہ بات خیر پہلے تو درست تھی کہ کیس سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اب موجودہ حالات میں سچویشن خاصی مختلف ہے۔ اب کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں کیسز کی، جس میں بالخصوص جو فیملی کیس ہیں، گارڈین کے کیس ہیں، ان کے فیصلے کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگاتے، 2-3 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایون کہ جو اپیل ہے اس کی وہ بھی 2 مہینے میں فیصلہ کرنی ہوتی ہے جج صاحب نے۔ بہرحال دونوں طرف سے وکلاء صاحبان کہہ لیں، پارٹیز کا انٹرسٹ کہہ لیں، اور بعض اوقات جج صاحبان جو ہے ان کی کام کرنے کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے تاخیر ہوتی ہے۔ انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ رول آف لا ایک ہی تجویز ہے کہ اگر ہم قانون پہ عمل کرتے رہیں گے، جو ہماری قانون کی کتابوں میں ایک اصول وضع کیے گئے ہیں، رولز وضع کیے گئے ہیں، آرڈرز ہیں، اگر ہم ان کی کمپلائنس کے ساتھ کیسز کی پیروی کریں گے، کیسز کے فیصلہ آ جاتے ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ رول آف لا کے بغیر تو کوئی اور دوسرا حل نہیں ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ آپ 3 دفعہ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہ چکے ہیں، وکلاء صاحبان کی محبتیں آپ سے وابستہ ہیں، تو یہ وکلاء صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے آپ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میرے نوجوان وکلاء بالخصوص اور میرے سینئر وکلاء ہمیشہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور میں بھی ان کا کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی کے احترام میں کوئی کمی واقع ہو، اور پھر دوستوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسائل کم سے کم ہوں۔ ہم نے اپنی لائبریری کو بہت اچھا کیا ہوا ہے، وکلاء صاحبان کے لیے ہم نے فری ڈسپنسری اپروو کروائی ہوئی ہے، اور یہاں ڈیلی بیسس پہ نہ صرف وکلاء، کلرکس، بلکہ عام کلائنٹ جو آتا ہے وہ بھی فری ڈسپنسری سے میڈیسن لے سکتا ہے، اور جو موقع پہ موجود آفیسر ہے اس کو چیک بھی کروا سکتا ہے۔ سر، 3 ٹینور آپ نے 2 ٹینور گزارے، یہ تیسرا چل رہا ہے، تو اپنے اس ٹینور میں کیا ترقیاتی آپ نے کام کروائے ہیں اس بار کو لے کر؟ بار میں کیا کام کروائے؟ یہ اگر ہم آغاز سے دیکھیں نا جی، تو لائبریری بالخصوص اس کی بکس، اس کے کمپیوٹرز، ای لائبریری، اس حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے اور اس کو فعال رکھا ہوا ہے، اس کو وہ نہیں ہونے دیا، اس کو جو ہے ایک کامیابی سے ہم چلا رہے ہیں، لائبریری کو بھی، ای لائبریری کو بھی، اس کی سہولت ہم نے دوستوں کو دی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باہر کے جو ترقیاتی کام ہیں، باہر کی بلڈنگ ہے، باہر روم ہے، باہر کے دیگر باہر آفسز ہیں، ان کو ہم اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ سر، بار ایسوسی ایشن میلسی کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ بار ایسوسیشن کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت بھی وکلاء کے چیمبرز کی کمی، وہ نوجوان وکلاء کے لیے چیمبرز نہیں ہیں، اسی طرح دیگر فلٹریشن پلانٹ ہے میلسی بار میں، وہ نہیں ہے، اور باقی جو ہمارا بار روم ہے یہ پہلے سے چھوٹا ہو گیا ہے، تعداد بڑھ گئی ہے، تو اس کی ایکسٹینشن کے لیے بھی ہمیں جگہ درکار ہے، اور اس کے دیگر جو امور ہے، اس کا فرنیچر ہے، باقی سلسلہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہمارے مسائل ہیں اس حوالے سے، اور ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے اپنی جوڈیشری سے، سیشن جج صاحب سے اور چیف جسٹس صاحب سے، لاہور ہائی کورٹ سے، کہ وہ ہمارے ان مسائل کو حل کریں۔ جہاں تک تعلق ہے دیگر سیوریج کا، ٹف ٹائل کا، تو ہمارے جو سابق تو ابھی نہیں کہا جا سکتا ان کو چونکہ ابھی وہ حکومت میں موجود ہے، تو ہمارے جو یہاں ایم پی اے ہے جہاں زیب خان کچی صاحب، انہوں نے بار کے لیے اسپیشل فنڈ دیا، جس کی وجہ سے بار کی ٹف ٹائل، بار کا سیوریج اور دیگر امور جو تھے وہ کمپلیٹ ہوئے۔ ٹھیک، سر، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے بات کروں اور دوسرا ججز کے حوالے سے بات کروں، ہائی کورٹ کے ججز کی جو تعیناتی کا عمل ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے ایز اے قانون دان تجویز دیں؟ دیکھیں، اس وقت جو ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہو رہی ہے نا، وہ ایک مخصوص طبقے کے پاس ایک رائٹ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہے، اس میں سے لوگوں نے، اور اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب کی جو رائے ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور وہ اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں نا اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، آپ کی سیاسی ایفیلیشن کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی سیاسی ایفیلیشن کس پارٹی سے ہے؟ میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور میں عمران خان کے ویژن کو سپورٹ کرتا ہوں۔ عمران خان کا جو ویژن ہے وہ اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، اس ملک کی ترقی ہے، اور آپ جس گروتھ ریٹ پہ پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی ہے، وہ اس گروتھ ریٹ تک پہنچنے کے لیے سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے،
اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے اپنا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6 کی بجائے 4 پہ سیٹ کیا ہے کہ ہم 4 تک جائیں گے، جبکہ وہ جو تھا اس گروتھ ریٹ کو 6 پہ لے کے گیا۔ موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایسا قانون کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ موجودہ حالات انتہائی پرپیچ ہیں، انتہائی خدشات ہیں، اور سب سے بڑا خدشہ جو ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ جس طرح ہم IMF کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، جس طرح ہم امریکہ کی چالوں میں پھنس گئے ہیں، اس سے سری لنکا والا جو میٹر ہے، ہمارا ڈیفالٹ کر جانا، ہمارا نادہندہ ہو جانا، اس کے خدشات خطرات ہر لمحہ موجود ہیں۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی سے ہٹ کے، PTI، نون لیگ، PP سے ہٹ کے، ہم سب کو مل کے اور تمام اداروں کو مل کے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اس ملک کو بچانا ہے۔ ٹھیک سر، میلسی کے سیاستدان میلسی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میلسی کے جو موجودہ سیاستدان ہیں، جو موجودہ حکمران جماعت تھی PTI، اس کے جو MNA تھے، MP تھے، انہوں نے میلسی میں ترقیاتی کاموں کا جال پھیلایا ہے۔ بے شمار سڑکیں، ٹف ٹائل، بے شمار جو ہے وہ سڑکیں بنوائیں، اس کا سیوریج کا کام کروایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اپوننٹ جماعتیں ہیں PTI کی، وہ بھی اس بات کی تعریف کرتی ہے کہ انہوں نے واقعی بلا شبہ میلسی میں ڈیولپمنٹ کا بہت کام ہوا ہے پچھلے 3.5 سالوں میں۔ پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ موجودہ تعلیمی نظام، جب تک ہم کسی ایک نظام پہ قائم نہیں رہیں گے، اس وقت تک ہمارے کسی بھی نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم ہر سال اپنے سلیبس کو، ہر سال ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کرتے ہیں، اور اس سسٹم کی بنیاد پر یہ 2-3 قسم کی کلاسز پیدا ہو رہی ہیں۔ جو سٹوڈنٹس ہیں اس میں بھی ایک جو ہے سرکاری اسکول والا ہے، ٹاٹ والا ہے، ایک جو ہے وہ بینچ والا ہے، دوسرا جو ہے وہ چیئر والا ہے، اور ان میں جو سلیبس ہے وہ اس انداز سے دیا گیا ہے کہ ہر سال، ہر 2 سال بعد ہمارا سلیبس جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہمارا سارا سٹرکچر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جو یہ PTI کی حکومت تھی، اس نے ایک اچھا کام کیا کہ قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے نہ صرف قرآن ناظرہ بلکہ قرآن کا جو ترجمے کا پروگرام ہے وہ بھی ایڈ کیا۔ اس سے لوگوں کا، بچوں کا اسلامی رجحان کی طرف جانا۔ دیکھیں، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، ہم سب نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جس دن ہم نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اس دنیا میں گزارے ہوئے لمحات کا حساب دینا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے قرآن کی تعلیم کے حوالے سے جو کام کیا گیا وہ بڑا خوش آئند ہے اور قابل ستائش ہے۔ ٹھیک سر، بار ایسوسی ایشن میں وکلا صاحبان اسٹرائک کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے، آپ بتائیں اس بارے میں۔ موجودہ حالات میں یہ جسٹ ایک احتجاج کے طور پہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سرے سے اسٹرائک کا، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ اسٹرائکس کم سے کم ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اسٹرائک جو ایک روٹین بن جائے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملتا۔ ٹھیک، ہاں جی۔ آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ ٹورزم کے لیے ہم نے ایک بندہ مختص کیا ہوا ہے، یہ ہمارے بھائی ہے چودھری اکمل صاحب، یہ شعبہ ہم نے ٹورزم کا ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ یہ سال بھر وکالت کی بجائے یہ ٹورزم پہ ہی رہتے ہیں، تو اس لیے مجھے کوئی خاص نہیں مطلب شوق اس حوالے سے، لیکن دوستوں کو بھجوانے کا شوق ہے کہ میں جب بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں تو ایسے گروپس تشکیل دیے گئے ہیں جو باہر جائیں، شمالی علاقہ جات میں، مری وغیرہ، ایون کہ پورٹ منرو جائیں کہیں نہ کہیں ضرور۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ بہت ساتھ ہے، دوستوں کا، والدین کا، اپنے عزیز و اقارب کا، ان کے تعاون کے بغیر میں سمجھتا کوئی بھی شخص اپنے دوستوں، اپنے والدین کی دعاؤں، ان کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، اور دوسرے نمبر پہ علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال کو پاکستان میں تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیں ایران میں اقبال کو پڑھا جاتا ہے، ایران میں اقبال کے کیے ہوئے پر عمل کیا جاتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس اعتبار سے۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، ایز اے پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن آپ کا کیا پیغام ہے؟ ایک ہی پیغام ہے کہ رول آف لا، رول آف لا، رول آف لا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔